نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز. اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے, ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں, لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا, تو اس تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے, پولرائز کر دیا, گالم گلوچ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحب کے شو پہ دی ہے. پورے پاکستان کو میں نے چیلنج کیا ہے, جائیں پوری دنیا میں مجھے پروف کریں میں رانگ ہوں, میں نے جھوٹی چیز دی ہے, میں نے کوئی کٹ پیسٹ کر کے دی, ایک چیز دی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دید مروت لحاظ بہت ہو گیا ہے, مجھے اس دورائے پہ نہ لایا جائے کہ مجھے پھر اپنے فون سے آپ سب کے آگے چیزیں رکھنی پڑ جائیں قوم کے آگے. اور اس وقت جب یہ قوم کسی کو سر پہ بٹھاتی ہے تو اپنے پیروں کے نیچے لاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتی ہے. ہماری جذباتی قوم ہے, پیار بھی کھل کے کرتی ہے اور نفرت بھی کھل کے کرتی ہے. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس سچویشن تک نہ لائیں جہاں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو. جی صاحب یہ بتائیے گا, نہ آپ گورنمنٹ کے فین ہیں نہ آپ اپوزیشن کے فین ہیں, تو پھر کس کے فین ہیں آپ, کس حیثیت سے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا, ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں, لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے نااہل کر کے گھسیٹ کے گرا دیا جائے. لیکن ہر بار اللہ کی مہربانی میں اہل ہو کے آیا تھا, تو میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں, اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کروں گا, آپ میری بات کریں گے, ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر, ایشوز کے اوپر. دیکھیں, گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں, وہ تو میرے فون میں بہت بھری ہوئی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا ہو رہا ہے اور باہر خانے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ میرے پاس دید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا, اپنی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کی توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز ہے. کل نواز شریف نے آڈیو کی بات کی کہ میرے پاس آڈیو, ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کا بھی موبائل بھرا ہوا ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے. بتا دیا نا, میں تو پلے کر ڈاؤن دیا. لوڈ کرتے ہیں یا کوئی سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کریں جو لاشوں کی سیاست چاہتی ہے, تو جب ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک اسلام سے 30 کلومیٹر باہر جلسے کی اجازت دیں اور پھر 2 شہروں کو آپ 10 کروڑ 63 لاکھ کے کنٹینر لا کر قومی خزانے پر خرچ کر کے بند کر دیں, تو پھر آپ کہیں کہ دوش ہو گیا ہے, یہ کیا بات ہے؟ آپ آئینی حق بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ بھی میرے خیال سے غالباً اسی پاپولیرٹی ویو کا حصہ بنے ہوئے. نہیں, میں سوال آپ کا حق ہے. دیکھیں, احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا, اس کی ٹائمنگز کا احتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے گھر میں وفات ہوئی ہے اور آپ ڈھول باجے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. پھر میں کہوں گا میرے گھر میں میت ہے, آپ ڈھول باجے کے میوزک کا انٹر ہو رہے ہیں تو میں جوتے ہی ماروں گا آپ کو. اسی طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہو یا تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہا ہو, اچھائی کی طرف جا رہا ہو, میں نے آپ کو چیزیں گنایا, مجھے چیلنج کریں نا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے, پیٹرول اور سستا ہوگا اللہ کے حکم سے. ڈالر 350 ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے, 345 335 پہ, 55 روپے نیچے, 500 روپے بعد ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا, 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی, انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے,
ریکارڈ ریمیٹنسز غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ وہاں کما رہے ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. پیٹرول جب سستا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی کم ہوگی تو شاید مجھے آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو, لیکن لوگوں کو ہے کہ وہ 3 روٹی کی جگہ 2 روٹی لیتے ہیں, 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی لیتے ہیں. غربت تو آپ اس ملک کے اندر دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں پی ٹی آئی نے بہائی تھیں اور نون لیگ نے بہائی تھی اور سو اینڈ سو فور سب نے پڑھائی, کسی نے نہیں کیا. یہ ایکسپائرڈ شیلف لوگ ہیں, ان سے آپ یہی توقع کر سکتے تھے, یہ جو توقع آپ کو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, واللہ عالم 72 گھنٹے اگلے ہفتے پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر, گڈ نیوز آ رہی ہے, بہت بڑی خبر آ رہی ہے, اچھی بڑی خبر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کرتی رہی کوششیں, تیل کا زور لگایا سب نے. اب اگر ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ ہے تو میں بتائیں نا میں کیا کروں, میں کیسے کہوں کہ یہ کریڈٹ ان کا ہے, ان کا جب ہے ہی ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ. اور ایس آئی ایف سی کی جب بات کرتے ہیں, آج آپ کو ملک میں پہلے میرے ادوار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا, ملک کے کیوں لون دیتے تھے, فوج کے منہ کو دیتے تھے. ہمیں ہمارے اندر یہ الرجی جو کریٹ کی ہے پولرائز کر کے, ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو, پی ٹی آئی سے بات کرو. بھائی اس ہاتھ میں فرشتے ہیں, منہ سے بولنے کی جرت تو رکھو. فوج کی بات کر رہے ہو بھائی, کرو کھل کے بات. فوج کی اچھی چیز ہے, سرائیں گے, غلط چیز ہے. کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں. لیکن فیض حمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونیفارم میں ڈی جی آئی سی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, پریشانیاں جھیلی, ٹھیک ہے, اللہ توکل تھا. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے. 2 سال سے پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں, تو کیا ہو گیا, میرا رسک چلا گیا, میری زندگی چلی گئی, میرے لیے مشکلات ہو گئی, کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں آزاد ہوں. میں اس غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا جدھر ڈکٹیٹرشپ ہو, جدھر مجھے کہ آگ لگا دو, بندے مار دو. میں نے خان صاحب کے لیے مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی جو کام کیے, وہ 3-4 آدمی تھے پارٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا. کریم صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے, ٹھیک ہے. کہاں ہے وہ پرانی پارٹی, کس طرح اٹھا. میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا, ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان, داڑھی لگا کے, بال بڑے کر کے, سفید لگا کے آ گئے کہ جی ہم اب سیاست نہیں. میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں. میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر, کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی.